محرم الحرام کے اندر شادی بیاہ کرنا کیسے ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر بہت سارے لوگ اور عوام الناس، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اور کچھ دنیا دار لوگ اس مہینے کے اندر، جبکہ مبارک مہینہ ہے، محترم اور معظم مہینہ ہے اور قابل احترام اور قابل عزت اور باعث برکت، جن مہینوں کو اللہ نے عظمت والا، جن مہینوں کو اللہ نے شرف والا اور عزت والا اور احترام والا قرار دیا ہے، انہی 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم۔ زمانہ جاہلیت میں حتیٰ کہ لوگ اس قدر ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اگر ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا، تب بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان مہینوں کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور قافلوں کا لوٹ مار کا سلسلہ جو پہلے ہوتا تھا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اس کے اندر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، اور جانیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی، مال بھی محفوظ نہیں ہوتا تھا، اور عزت آبرو ایک دوسرے کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، دوسروں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب یہ مہینہ آ جاتا، ادب والے، احترام والے، اربعۃ حرم، 4 مہینے جب یہ عظمت و احترام و شرف والے آ جاتے، تو ان مہینوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہر کسی کی جان کا بھی خیال کرتے، مال کا بھی خیال کرتے، عزت آبرو کو بھی نہ چھیڑتے۔ ان مہینوں کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت سے تمام کے اندر تھا، اور عرب کے اندر بھی یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ اور اب اس کے اندر ادب و احترام کی صورت یہ ہے، پہلے قتل و قتال جائز نہیں تھا، اب جنگ و جدال، قتل و قتال کا سلسلہ تو جائز ہے، یہ حکم پہلے والا جو تھا اب منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن ان مہینوں کا ادب و احترام کی باقی رہنے کی صورت اس طرح ہے، اب ان کا ادب و احترام تو ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لیں گے، اللہ کا دین جو ہمیں ملا ہے اس پر عمل کریں گے، عبادات کا خوب اہتمام کریں گے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے اور گناہوں سے دور رہیں گے۔ ان مہینوں کے اندر جو بھی بندہ عبادت کرے گا، احترام کرے گا اور ان کے اندر گناہوں سے بچے گا، علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ان 4 مہینوں کے اندر عبادات کا خوب اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مہینوں کے اندر ان نیک اعمال کرنے کی برکت سے اور گناہوں کے بچنے کی برکت سے سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ محرم الحرام جو اسلامی سال کے ابتدائی مہینہ ہے، بڑا عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم لوگ شادی نہیں کر سکتے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا بالکل جائز ہے۔ آپ کو بطور دلیل اور مثال کے 2 باتیں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان جو عقد نکاح ہوا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ان 2 نکاحوں سے بڑھ کر آپ بتائیں کون سا نکاح مبارک ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ نکاح مبارک اور برکت والے تھے، جس کی خیر و برکت کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب کوئی نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھاتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کے بعد دعا کراتا ہے کہ یا اللہ ان خاوند بیوی کے درمیان اس طرح محبت اور الفت پیدا کر دے اور جوڑ پیدا کر دے، جس طرح آپ نے علی اور فاطمہ کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح ان خاوند بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کر، محبت اور الفت پیدا کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان الفت و محبت اور پیار پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔